نہیں نہیں، چاروں جانب چھایا اندھیرا اور خوفناک آوازیں اسے بے حد خوف زدہ کر رہی تھیں۔ وہ آس پاس دیکھ بھی نہ سکی کہ کچھ تھا بھی یا نہیں۔ اسے لگا وہ کسی سیاہی میں جکڑی ہوئی تھی۔ چاروں جانب سے اسے اندھیرا ڈس رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے ہاتھ اور پیر کسی مضبوط شے میں بندھے ہوئے تھے۔ اچانک سے اس نے آنکھیں مینچ لی۔ وہی اندھیرا جو آنکھیں کھولتے ہوئے بھی دکھ رہا تھا۔ تنہائی اور اندھیرے کا خوف اس کے وجود میں پھیلنے لگا۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی، دور جانا چاہتی تھی، یا پھر وہ چھپنا چاہ رہی تھی۔ بچاؤ، وہ سسکی مگر کسی تک اس کی آواز نہ پہنچی۔ میں تنہا ہوں، لفظ ٹوٹ پھوٹ کر ادا ہوئے۔ وہ التجا کر رہی تھی، مدد مانگ رہی تھی مگر کوئی نہ آیا۔ گینگسٹر پولیس! اب اس نے انجانے میں جرائم کو پکارا۔ نہیں، مجھے بچاؤ، وہ لگاتار بولنے لگی۔ تبھی اچانک اس کی خوف کے زیر اثر جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ دونوں ہاتھ کسی کی قید میں تھے، جبکہ وہ اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس سے بے ساختہ لپٹ گئی۔ ہیلپ! آنکھوں میں آنسو اور بے بسی لیے التجا کرتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے ہاتھ پیر یہاں تک کہ پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس موسم میں بھی اس کے چہرے اور پیشانی پر کئی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، جو اس کے شدید خوف میں ہونے کی گواہ تھی۔ وہ ہسپتال سے نکل کر نہ جانے اب کس راستے کی طرف جا رہے تھے۔ زاریہ خاموشی سے بھاگتے باہر کے نظاروں کو تکتی گہری سوچ میں گم تھی۔ سائیں! دستگیر نے دھیمے لہجے میں سرگوشی سے اسے پکارتے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ وہ اچانک اس کی پکار اور اس کے چھونے پر چونکی۔ آنکھوں میں حیرت لیے اس نے نظریں موڑ کر دستگیر کو دیکھا، جس کا ایک ہاتھ زاریہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ پر جمع تھا۔ مجھے آپ سے علیحدگی چاہیے۔ بنا بات گمائے وہ تیزی سے اپنی بات کہہ کر دستگیر کو حیرانگی میں مبتلا کر گئی۔ پھر زاریہ نے دستگیر کی نظروں میں دیکھا۔ جھٹکے سے کار رکی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا تھا، مگر یہ فیصلہ اس نے سوچ سمجھ کر ہی کیا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ راستوں کے مسافر تھے۔ وہ کبھی عام زندگی ایک ساتھ بسر نہ کر سکتے تھے۔ ایسے میں آخر کیوں وہ اس رشتے کو آخر تک کھینچ کر پھر ڈور ٹوٹتے ہوئے دکھتی۔ اس ڈور کو ٹوٹنے کے ساتھ ان کا دل بھی کرچیوں میں بکھرنا تھا۔ وہ شخص عام شخص نہ تھا۔ اس کا دھیما لہجہ اور پیاری باتیں وہ بہت با اثر تھیں۔ وہ زاریہ سحر پر اپنا سحر پھونک کر اپنے آپ کو اس کے گرد حصار کی مانند باندھ دیتا تھا۔ زاریہ اس کی آنکھوں میں لگاتار دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں زاریہ پر ٹھہر گئی۔ اس نے دستگیر لشاری کی آنکھوں میں اجنبی پن دیکھا۔ اس کی آنکھیں وہ سرخی اختیار کر چکی تھی۔ لمحہ بر لمحہ دستگیر کی گرفت زاریہ کے ہاتھ پر سخت ہوتی گئی۔ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ اس کا زخمی ہاتھ بھی گود میں ہی رکھا تھا، جبکہ دستگیر کی خاموشی نے زاریہ کو خوف میں مبتلا کیا۔ اس کی خاموشی سے بولنے سے کہیں زیادہ وحشتناک تھی۔ تمہیں سمجھایا تھا نا، تم ابھی مجھ سے واقف نہیں، تو اتنی بڑی بات تم کیسے اپنی زبان پر لا سکتی ہو؟ ہاتھ کو جھٹکے سے چھوڑتے دستگیر نے اس کو تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، جو وہ اس کی سخت اور سرد آواز پر کانپتی ہوئی جھکا چکی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر اس لمحہ سخت سر تاثر چھائے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں ان کی سرخی سے زاریہ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی میں۔ آپ ایک اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں، جو آپ کو خوش رکھے اور ایک سکون بھری زندگی دے۔ وہ شاید اپنے ساتھ ہوئے حادثات میں الجھ چکی تھی، یا پھر وہ خوف زدہ تھی دستگیر کے لیے یہ اپنے لیے، کہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو یقیناً وہ ہر رشتے سے لا تعلقی اختیار کر جاتا۔ زاریہ دستگیر، تمہیں اس لمحہ خاموش رہنا چاہیے، وہ سرد آواز میں ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول کر اس کے منہ پر ہاتھ جما گیا۔ پھر اس نے آنکھیں میچ کر اپنا غصہ ضبط کرنا چاہا۔ وہ اس پل اپنے اندر اٹھتی آگ کو بجھانا چاہتا تھا، ورنہ وہ لڑکی واقعی میں آج اس کی اصل روپ سے واقف ہو سکتی تھی۔ اگر ہو جاتی تو محبت تو کیا، کبھی اس سے نرمی سے بھی
بات بھی کرنے کی روادار نہ رہتی۔ دستگیر سائیں، جب مجھے لاوارث چھوڑ کر میرا سگا بھائی جا سکتا ہے تو آپ سے تو میرا کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں سوائے اس نکاح کے 3 بولوں کے۔ زاریہ نے دل میں چلتی بات زبان سے عیاں کی تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول کر اس پر اپنی مقناطیسی نظریں گاڑ گیا۔ میں نے تم سے شادی کیوں کی تھی زاریہ دستگیر؟ اس نے اپنے لہجے کو قدرے سنبھال لیا مگر اس کا سرد پن ختم نہ ہوا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے جو آپ لے رہے ہیں مجھے خود سے مانوس کر کے آپ مجھے برباد کر دیں گے۔ میرے پاس موجود کوئی بھی رشتہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا اور میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ اچانک ہی پھٹ پڑی جبکہ دستگیر اس کے ذہن میں چلتی ان سوچوں سے واقف ہو کر اسے جھٹکے سے دور کرتا واپس پہلے والی پوزیشن میں آیا۔ تمہیں کچھ چیزوں پر صبر کرنا نہیں آیا زاریہ سحر؟ دستگیر نے کار سٹارٹ کرتے اجنبیت بڑے لہجے میں کہا تو وہ آنکھوں میں چھلکی نمی کے باعث سر جھکا گئی، گلے میں گلٹی ابھری۔ صبر کر لیا تھا، چین نہیں آیا کبھی، اس نے جواب دے کر باہر جھانکا۔ وہ اب کافی تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ گردن کی پھولی نسیں اس کے غصے کی اور اندر اٹھتے اشتعال کی واضح گواہ تھی۔ عمر تھوڑی ہو اور دکھ بڑے ہوں تو صبر خود آ جاتا ہے مگر بچے اس احساس سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ دکھ مجھ پر جس عمر میں آئے تھے وہ میری کم عمری تھی۔ اب بچوں کو صبر کرنے کا ہے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کو نہیں آتا۔ وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، پھر جب انہیں نہ ملے تو انہیں ایک چپ ڈس جاتی ہے۔ وہ چپ پھر آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتی چلی جاتی ہے۔ میرے ساتھ وہی ہوا ہے۔ اب میرے اندر کوئی بھی رشتہ کھونے کی نہ ہمت ہے اور نہ ہی میں اب کوئی رشتہ چاہتی ہوں۔ مجھے وقتی سہارے رسوا کرنے کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ وہ باہر کو جھانکتے ہوئی تفصیل سے کہہ کر ہر چیز کا جواب پیش کر گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا جواز غلط تھا مگر اسے کوئی نہ کوئی بات کہنی تھی، وجہ دینی تھی مگر وہ سچ کہہ رہی تھی۔ بڑے صبر کر جاتے ہیں مگر بچے وہ خواہشات کے مرنے پر تمام عمر ایک چپ کے سہارے جینے لگتے ہیں۔ تمہیں صرف دستگیر لاشاری کے معاملے میں پتھر دل ہونا تھا زاریہ دستگیر۔ وہ سامنے سے آتے موڑ پر کارٹن کرتا ہوا سرد سرگوشی کے انداز میں بولا۔ وہ چاہے پتھر دل بن رہی تھی مگر یہ ضروری تھا؟ وہ واقعی سہیلی کے کسی فرد پر یوں آسانی سے یقین نہیں کر سکتی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ سامنے حویلی کو دیکھ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، وہ بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس کا آج پھر ان ظالم لوگوں سے سامنا ہونے جا رہا تھا۔ کار پارک کرتے ہی دستگیر کار سے باہر نکلا۔ اس کے اترتے ہی وہ بھی اگلے پل کار سے باہر نکلی۔ اس کے کار سے نکلتے ہی دستگیر نے بنا اس کی جانب دیکھے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ یہ دیکھ اس کا دل بے چین ہوا مگر یہ چیز اس نے خود ہی تو شروع کی تھی۔ اگر ابھی نہ کرتی تو یقیناً آگے جا کر یہ سب ان دونوں کے لیے بے تحاشا مشکل ہونے والا تھا۔ دستگیر کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے آگے کی جانب قدم رکھنے کے باعث اس کے پیچھے دھیرے دھیرے قدم اٹھانے لگی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ان پر سب سے پہلی نظر دادا سائیں کی گئی جو ابھی مردان خانے سے باہر نکلے تھے۔ اسے کس حق سے لائے ہو تم یہاں؟ پشت پر بازو باندھتے انہوں نے زاریہ کی جانب ایک نظر بھی ڈالے بنا دستگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کی تیز آواز گونجی تو دستگیر کے بابا سائیں بھی باہر آ گئے۔ دستگیر لاشاری کی ملکیت اور اس کی عزت کے حق سے زاریہ کو اپنی پشت پر کرتے دستگیر نے اسے ہر سرد اور گرم نگاہوں سے بچا لیا جبکہ وہ اس کے اس انداز پر بھیگی نظروں سے اس کے ہاتھ میں قید اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ اس کا دل چیخنے لگا کہ وہ غلط تھی۔ وہ شخص دنیا میں واحد شخص تھا جو اس سے مخلص تھا۔
اسے نکالو یہاں سے۔ دستگیر کے جواب کی پرواہ کیے بنا انہوں نے دستگیر کے بابا سائیں کو دیکھ کر حکم دیا تو وہ آگے بڑھنے لگے۔ مر نہیں گیا میں بابا سائیں، اسے ہاتھ مت لگائیے گا۔ دستگیر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے قدرے سخت انداز میں انہیں ٹوکا۔ وہ اس کے لب و لہجے پر حیران ہوئے۔ پھر انہوں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا جس سے اس نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ سائیں مجھے نہیں رہنا یہاں۔ عقب سے اسے زاریہ کی لرزتی کپ کپاتی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھ باقاعدہ اب کانپ رہے تھے۔ یہ حویلی چچا سائیں کی بھی اتنی ہی تھی جتنی بابا سائیں آپ کی، اس لیے اس حویلی پر زاریہ سحر کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا المہریا کا تھا۔ دستگیر نے زاریہ کو آگے کرتے ہوئے اس کے کندھے کے گرد بازو باندھ کر اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا، جبکہ اس کا ہر لفظ بے حد پاورفل تھا۔ اس کا ذکر مت کرو دستگیر، ورنہ میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ تم ہر قدم پر نافرمانی کرنے لگے ہو۔ تم اس لڑکی کا اس حویلی کے ذرا سے کونے پر بھی حق نہیں ہے، اور یہ جو جادو تم نے اس پر کیا ہے جلد ہی اتر جائے گا۔ پھر کیا ہوگا تمہارا؟ دادا سائیں کے جاہو جلال میں کہے الفاظ پر دستگیر نے جبڑے بھونچے۔ دادا سائیں، میں اپنی بیوی کے سامنے کسی کی تیز زبان یا اونچا لہجہ برداشت نہیں کرتا۔ اپنا لہجہ اور آواز پر قابو پا لیجیے۔ اس پر آپ میں سے کسی کا حق نہیں سوائے میرے۔ وہ بولا تو دادا سائیں اس کی دیوانگی پر حیران رہ گئے۔ ان دونوں میں ایسا کون سا جادو کر دیا تھا اس نے کہ وہ ان کے منہ آ رہا تھا؟ زاریہ حیرت سے دستگیر کے چہرے کو تکنے لگی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو دلیری سے اپنی عورت کا ہاتھ تھام کر انہیں معاشرے کے ہر سرد گرم، ہر برے روپ میں سے محفوظ کر سکے۔ کیا وہ اسے کھو کر پچھتائے گی؟ نہیں۔ اس کے بعد کون ہوگا جو صرف اس کا اور بس اس کا ہوگا، جو ہر لمحے اس کی حفاظت کے کیے کھڑا ہو جائے گا، جو اس کا ہاتھ تھام کر کسی سے بھی لڑ جانے سے گریز نہیں کرے گا؟ بعض چیزیں جب کھو جائیں تو وہ ہمیں کسی بھی روپ میں نہیں ملتی، مگر جب انسان کو ہم اپنے ہاتھوں سے گنوا دیں، وہ دکھ ہر چیز سے بڑا دکھ بن جاتا یا وہ روگ بن جاتا ہے۔ دستگیر لشاری ایسا ہی تھا۔ اسے کھو دینے کا روگ وہ سنبھال نہ سکتی تھی۔ دستگیر لشاری کا کوئی بھی نیم و بدل نہ تھا اور نہ ہی ہو سکتا تھا۔ راستے میں اس نے بری طرح سے اس کا دل جلایا تھا۔ وہ اس پل ہر چیز پسے پشت ڈالے بس اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ اس وقت جس سے وفاداری نبھا رہے ہو نا، یہی تمہارا منہ پر تمہاری اچھائی مار کر جائے گی۔ دستگیر لشاری، پھر ہر غرور ٹوٹ جائے گا تمہارا۔ بابا سائیں نے ایک حقارت بھری نظر زاریہ پر ڈالتے ہوئے تلخ الفاظ سے کہا تو ان کے الفاظ پر دستگیر نے بمشکل مٹھی بھونجتے خود کو کنٹرول کیا۔ میرا غرور بھی چچا سائیں کی طرح سلامت رہے گا اگر پیٹ میں خنجر گھونپنے والے اپنے نہ ہوں۔ دستگیر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں ان پر ہر چیز واضح کی تو دادا سائیں اور بابا سائیں دونوں حیرت سے اس کی آنکھوں میں تکنے لگے۔ وہ کچھ تو جتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اور تاثر عجیب تھے، بالکل اس کے لہجے کی طرح۔ جبکہ اپنے بابا سائیں کے ذکر پر زاریہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی کوئی اس کی بابا سائیں کا ذکر اتنے خلوص سے کر سکتا تھا؟ چلو یہاں سے دادا سائیں دستگیر کے بابا سے کہہ کر حویلی سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ غصے میں اس وقت خاموشی ضرور اختیار کر گئے تھے، مگر دستگیر جانتا تھا ان کی خاموشی ضرور کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ بابا سائیں بھی اگلے ہی لمحہ باہر نکلے تو دستگیر بنا کسی پر نظر ڈالے زاریہ کو لے کر اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہاں موجود ملازمین سب حیرت میں مبتلا تھے۔ دادی سائیں یہ سب سن چکی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ ان سب کو اجازت نہ تھی مردوں کے بیچ میں بولنے کی۔ وہ اسے سیدھا کمرے میں لایا، جبکہ وہ راستے میں مزاحمت کرتی رہی۔
मगर दस्तगीर ने इसका हाथ न छोड़ा। कमरे में लाकर दस्तगीर दरवाज़ा बंद करते, साथ ही इसके हाथ पर से गिरफ्त हल्की करता हुआ फिर इसके हाथ को छोड़कर कुछ आगे की जानिब बढ़ा। फिर वो ग्लास विंडो से इस पार आसमान की जानिब नज़रें मरकूज़ किए। इस बात से लातल्की कि वो अपनी खामोशी से इसे परेशान कर रहा था, मगर वो कुछ कह न सकी। आपको मेरी खातिर इनसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। कुछ वक़्त के बाद वो बेड पर बैठकर खामोशी को तोड़ती हुई बोली, उंगलियों को मरोड़ती वो कन्फ्यूज़ थी। मैं अपनी बीवी से बार-बार इज़हार कर सकता हूँ, मगर वज़ाहतें नहीं दे सकता। मेरे नीचे कहा गया हरफ-हरफ सच्चा था। इन अल्फाज को तुम्हें अपने ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, और तुम्हारी ये खाम ख्याली है, तुम दस्तगीर लशारी से दूर जा सकती हो। मुझसे आज़ादी तो अब तुम्हें मेरी मौत के साथ ही मिलेगी। पुश्त पर बाजू बांधे वो इसे देखे बगैर इसे वार्न कर रहा था, या शायद आखिरी बार इसे अपनी बात कह रहा था। इसका लहजा काफ़ी मुख्तलिफ था। वो इस वक्त सख्त संजीदा था, और इसकी ये संजीदगी ज़ारिया को हैरान कर रही थी। तुम मेरी नज़रों से ओझल होने का ख्याल ज़हन से मिटा दो ज़ारिया। दस्तगीर, मेरी नज़र तुम पर हर लम्हा रहती है। दस्तगीर ने अब अपना चेहरा मोड़ा, इसे देखा तो वो इसकी जानिब ही देख रही थी। इसे अपनी जानिब देखता पाकर वो चेहरे का रुख मोड़ गई। आप जानते हैं, मैं आप पर तब तक यकीन नहीं कर सकती जब तक। इसकी बात बीच में ही रह गई जब वो तेज़ी से इसकी जानिब मुड़ा, और फिर झटके से इसके बाजू पकड़कर वो इसे अपने रूबरू खड़ा कर गया। वो जहाँ भी है सेफ है। हवेली के घटिया रस्म व रवाज से बेहद दूर और पुरसकून माहौल में वो जिंदा है, सलामत है। किसी के किए की सज़ा इसके सर नहीं आई, यानी वो मेरी पहुंच से दूर नहीं, और अब वो किसी के नाम से मंसूब हो चुकी है। जान लिया सच? अब बताओ, कितना वक्त चाहिए मुझ पर यकीन करने को, या फिर आ गया यकीन? वो इसकी आंखों में आंखें गाड़े इसे सवाल करता, इस पर हैरतों के पहाड़ तोड़ रहा था। साईं, वो बामुश्किल इसकी गिरफ्त में जकड़ी हुई बोल पाई, बताओ कितना वक्त चाहिए तुम्हें? दस्तगीर लशारी जैसे बेमोल इंसान को कबूल करने के लिए वो बेहद संजीदा लहजे में सवाल गो था। ज़ारिया को इसकी उंगलियां अब अपने बाजू में अंदर तक दस्ती महसूस हुई, मगर वो खामोश रही। इसका ध्यान दो जगह पर एक ही वक्त में सोचे जा रहा था मंसूब। वह इसकी आंखों में देख सवालिया अंदाज में बोली, तुमने जान लिया ना इसके मुतल्लिक? अब बताओ मेरी क्या औकात है ज़ारिया सहर की ज़िंदगी में? इसने जैसे ही अपना नाम इसके नाम के आगे से हटाया, वो सिसक कर रह गई। इसकी सिसकी सुनकर दस्तगीर ने अपने हाथों को देखा। झटके से इसने ज़ारिया को छोड़ा था। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त ना थी, मगर वह बोल बैठा था वो लड़की किस कदर नाजुक सी थी। इसे इस अमल के बाद खुद पर गुस्सा आने लगा, यही कि अब वो ज़ारिया सहर नहीं, ज़ारिया दस्तगीर है। आंखों में आए आंसू पोंछती वो मुड़कर जाने लगी, जब दस्तगीर ने इसके हाथ को पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने से रोक दिया। अपने कदम रोके वो इसकी जुबान से कुछ अच्छा सुनना चाहती थी। दस्तगीर का वजूद किसी को भी मंजूर नहीं, और शायद तुम भी नहीं कर सकती। इसने इसके नज़दीक होते धीमे से सरगोशी की। इसके लहजे में कुछ था। वो परेशानी से अपना चेहरा मोड़कर इसे देखने लगी, जो इसको देखने पर इसकी आंखों में देखने लगा। मैं तुम्हें आखिरी सांस तक खुद से अलग नहीं कर सकता। तुम्हें यह बात याद होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी बात कह देने के बाद तुम कैसे ये उम्मीद कर सकती हो कि मेरा दिल अब भी इसी हालत में होगा? वो अब कदम पीछे की जानिब ले जा रहा था। तुमने मुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम्हें मेरा साथ कबूल करने में कितने वक्त लगेगा, यानी ये अमल तुम्हारे लिए मुश्किल तरीन फाल है। वो अब एक और कदम पीछे ले गया। इसके चेहरे पर
سرد سپاٹ تاثرات تھے اس کے انداز پر، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس پل اس عجیب سے لمحہ میں اسے کوئی بھی اچھے سے الفاظ نہ ملے۔ وہ بمشکل اس کے پیچھے کے جاتے قدموں کو دیکھ سر نفی میں ہلا پائی۔ تمہیں وقت دے سکتا ہوں مگر علیحدگی نہیں۔ وہ اب دروازے کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ سائیں دروازہ کھول کر باہر جاتے دستگیر کے قدم رکے مگر وہ مڑا نہیں۔ اس نے انتظار کیا وہ کچھ کہے گی مگر وہ خاموش رہی۔ تمہاری چپ ایک دن مجھے مار ڈالے گی سحر، وہ سرد آہ بھر کر بولتا باہر نکل گیا جبکہ وہ اسے روک نہ سکی۔ اس کمرے میں اب بس اس کا تنہا وجود باقی رہ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ کمرہ ویران ہو گیا۔ اس کی ویران آنکھیں بند دروازے پر ٹکی تھی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ پھر اس نے بیڈ پر رکھی شال کو دیکھا، وہ دستگیر ہی کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کئی آنسو چمکے۔ پھر وہ اس شال کو ہاتھ بڑھا کر اٹھاتی اس کے چہرے سے لگا گئی۔ اب اس جگہ تمام تر آنسو اس شال میں جذب ہونے لگے۔ روتے روتے کب اس کی سسکی بند گئی اسے علم بھی نہ ہوا۔ وہ اپنے ساتھ زاریہ سحر کے وجود کا قیمتی حصہ بھی لے گیا تھا۔ قلب ان دونوں جے دلوں پر ایک ہی وقت میں وار ہوا تھا، محبت کا پہلا وار۔ رات کی گہرائی اور سناٹا چارسو پھیل چکا تھا۔ ایسے میں وہ کھیت میں چاند کی روشنی تلے چلتا ہوا گہری سوچوں میں گم۔ ہر چیز بلائے بس اس وقت تنہائی میں کچھ فاصلہ لینے کو۔ اس وقت اکیلا وہاں موجود تھا۔ آج اس کے کندھوں پر شال موجود نہ تھی۔ پشت پر بازو باندھے وہ نظریں جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ سائیں آپ یہاں ہیں، میں کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ چلتے چلتے وہ عقب سے آتی اسفندیار کی آواز سن کر رک گیا۔ یہ واحد شخص تھا جو ہمیشہ ہی اس کی تنہائی میں اس کا ساتھ دینے آ جایا کرتا تھا۔ عشاء ادا کر کے یہاں چہل قدمی کے لیے آ گیا۔ تم بھی آ جاؤ، سامنے تک چلتے ہیں۔ دستگیر نے اسفندیار کو بھی ساتھ چلنے کا کہتے سامنے کی طرف بھویں اٹھا کر اشارہ کیا جہاں کھیت ختم ہو رہا تھا اور کچا راستہ شروع۔ پریشان ہے؟ اسفندیار بنا بحث کیے بنا سوال پوچھے دستگیر کے ہم قدم ہو گیا۔ کچھ آگے کو چلتے بالآخر اس نے دل میں اترے خیال کو زبان سے ادا کر ہی دیا۔ اب میں ہر حقیقت کو جلد ہی سامنے لانا چاہتا ہوں۔ کچھ بھی کرو اسفندیار۔ دستگیر نے اب رک کر اسفندیار کو دیکھا۔ سائیں اس شخص کا سراغ مل گیا ہے، بس مجھے 2 دن کا وقت دے، اب کی بار کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اب سچ ضرور سامنے آ جائے گا مگر کیا آپ تیار ہیں؟ ہر چیز تباہ ہو جائے گی اس سب کے بعد، ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اسفندیار نے وہ پوچھ ہی لیا جو ڈر اس کے دل میں کب سے تھا۔ اب بھی کہاں سب ٹھیک ہے؟ اسفندیار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ اور فریب کہاں ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں اب سانس بھی گھٹ گھٹ کر آئے، ایسے مکان کو تو گھر تو نہیں کہہ سکتے۔ برباد وہ اب نہیں ہوں گے، سالوں پہلے وہ برباد ہو چکے ہیں اور تباہ بھی کر چکے ہیں۔ اب تو بس اس کے سامنے آنے کا انتظار ہے۔ جھوٹ کرنا بھی طویل راستہ اختیار کر لے، ایک نہ ایک دن وہ سامنے آ کر رہتا ہے اور سچ کا علم ہونا اسے ضروری ہے، سب کو ضروری ہے۔ دستگیر نے دوبارہ سے قدم آگے کی طرف بڑھا دیے۔ اب وہ دونوں پھر سے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ اس کے بعد کیا سائیں؟ کون سزا دے گا انہیں؟ حویلی کی وہ عورتیں جنہوں نے کبھی اپنے لیے حق کی آواز نہیں اٹھائی، جو مر چکے ہیں، وہ گریباں نہیں پکڑ سکتے۔ سائیں اسفندیار شاید سے اب بھی خاصا الجھا ہوا تھا۔ اسفندیار ایک بہن کا اپنے بھائی سے نفرت کرنا، اسے برا سمجھنا اور اسے ایک بھگوڑا سمجھنا، تمہیں لگتا ہے ان دونوں کے لیے آسان ہے؟ دستگیر اور اسفندیار اب کھیت سے باہر نکل آئے۔ سامنے ہی گاڑ کار لیے کھڑا تھا جو یقیناً اسفندیار نے ہی بلوائی تھی۔ جب انہیں علم ہو جائے گا کہ آپ سب جانتے تھے پھر بھی آپ نے انہیں کچھ نہ بتایا، وہ آپ کو معاف کرے گی کیا؟
وہ تو پہلے ہی حویلی کے ہر شخص کو برا سمجھتی ہوگی۔ جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ان سے کون نا واقف ہے، ہر ملازم جانتا ہے بچپن سے اب تک ان کو صرف اپنے بھائی کی وجہ سے کیا کچھ نہیں سننا پڑا۔ اسفندیار سچ کہہ رہا تھا، اور یہ خدشہ تو دستگیر لشاری کو بھی تھا۔ وہ تو ایک ڈر کے باعث اسے خود سے الگ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ جب وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جاتی تو اس کے آگے دستگیر سے سوچا بھی نہ گیا۔ اسفندیار، تمہیں میں نے کسی اچھے لڑکے کو ڈھونڈنے کا کہا تھا، کیا بنا اس کام کا؟ دستگیر کار کے بورڈ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تو اسفندیار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سائیں، آپ جن کے لیے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کبھی بھی کسی قیمت پر کسی اور لڑکے کے لیے نہیں مانیں گے۔ اس وقت ان کے ذہن میں ایک ہی خیال ہے، آپ کی دوسری شادی کا، اس لیے ابھی اس چیز کو چھوڑیں، آپ اور گھر چلیں۔ اسفندیار اسے درست مشورہ دیتا ہوا بولا۔ سائیں، دستگیر گہرا سانس خارج کر کے کاٹ کے دروازے کی جانب بڑھا، جب اسفندیار نے اسے پیچھے سے آواز دی، اگر بڑے سائیں میں سے کسی نے کچھ کیا تو کیا آپ انہیں چھوڑ دیں گے؟ اسفندیار کے ذہن میں نہ جانے یہ خیال کہاں سے آیا۔ وہ امانت نہیں ہے جو لوٹا دی جائے، وہ بیوی ہے جس کا ساتھ نبھانا میرا فرض ہے، اور دستگیر لشاری کبھی اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ دستگیر کے لفظ لفظ میں گہری سچائی تھی، جبکہ اسفندیار بنا کچھ کہے مسکرا کر سر ہلا گیا۔ بس اسی لیے میں شادی نہیں کرتا، لڑکیاں بڑی جادوگر ہوتی ہے۔ اسفندیار دوسری جانب آ کر کار میں بیٹھتا ہوا بولا، تو دستگیر کے چہرے پر ہلکا سی مسکراہٹ کا عنصر نمایاں ہوا، اور وفادار بھی۔ دستگیر نے اس کی بات میں اپنی بات ڈالتے ہوئے مکمل کیا، وفادار لفظ ہی عورت سے جڑا ہے سائیں، مگر وہ بڑی جلی ہوتی ہے، بات بے بات روتی دھوتی، ڈرپوک اور عجیب سی، کبھی کبھی نڈر اور مضبوط۔ میں نہ انہیں سمجھ سکتا ہوں اور نہ ہی سمجھنا چاہتا ہوں۔ اسفندیار نے جان چھڑاتے ہوئے ہاتھ جھاڑ کر کہا، تمہارا گھر مکمل تمہاری بیوی سے ہی ہوگا، ایک مرد کبھی مکان کو گھر نہیں بنا سکتا، یہ عورت ہوتی ہے جو اپنی محبت اور سلیقے سے ایک بے جان مکان کو گھر کا روپ دے کر مرد کے لیے پرسکون بنا دیتی ہے۔ دستگیر نے جیب میں بجتے فون کو بند کیا تو اسفندیار اس کی بات پر اب خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بات ہمیشہ ایسی کرتا تھا کہ وہ لاجواب رہ جائے۔ صبح کی کرنیں گلاس وال سے ٹکرا کر آتی اس کی نیند میں خلل پیدا کر گئی۔ بستر پر گرم بلیnkٹ میں دبکی وہ گہری نیند میں تھی، جب روشنی کے عارف اس نے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ کچھ دیر وہ اسی پوزیشن میں رہی، جب نیند نہ آئی تو اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا دیا۔ گلاس وال پر پردہ نہ ہونے کے باعث اتنی روشنی نے اس کی نیند خراب کر دی تھی۔ کچھ ہوش سنبھالا تو وہ آس پاس خاموشی دیکھ اٹھ بیٹھی۔ وہ کمرے میں تنہا موجود تھی۔ اسے رات کا ذرا سا واقعہ یاد آیا، اسے لگا وہ مکمل ہی خواب تھا۔ اگر وہ آیا ہوتا تو یقیناً یہی ہوتا۔ یہی سوچتے ہوئے بلیnkٹ اوپر سے ہٹا کر پیر نیچے لٹکا گئی، پیروں میں سلیپر اڑیس کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ اسے یاد آیا وہ جب فجر کے لیے اٹھی تھی وہ تب بھی کمرے میں موجود نہ تھا، تو کیا وہ نہیں آیا تھا؟ اب تک یہی سوچتے ہوئے وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی، جب اچانک وہ دروازہ اندر سے کھلا۔ اسی وقت اس نے دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ سامنے کھڑے زرام ارکان کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس کے وجود سے ٹکرانے پر وہ بے ساختہ چیختی۔ سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے سامنے دیکھا تو وہ نکسک سا بلیک سوٹ میں تیار اس کے سامنے موجود تھا۔ بس اس کے کچھ بال پیشانی پر بکھرے تھے جو اس کے چہرے کی وضاحت کو اور بھی بڑھا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ٹاول موجود تھا اور چہرے پر کچھ پانی کے قطرے۔ اس سے یوں ہی خود کو تکتا پا کر زرام نے اس کے ناک کو سہلایا جو ٹکرانے کے باعث ذرا سی سرخ ہو چکی تھی۔ تم دیکھ کر نہیں آ سکتے گنگیسٹر؟
اس نے شاید سے اس کا نام ہی یہی رکھ دیا تھا۔ اس الٹے سوال پر بنا کچھ کہے زرام نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر ذرا سا سائڈ پر کیا اور پھر وہ خود باہر نکل آیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ حیرت سے بس یہی کہہ پائی، تم؟ وہ غصے میں اس کے قریب آ کر شہادت کی انگلی اس کی جانب کٹ گئی، مگر اس سے کچھ سمجھ نہ آیا وہ کیا کہتی۔ زرام نے ایک نظر اس کی انگلی کو دیکھا، پھر اس نے اس کی انگلی کو پکڑ کر نیچے کیا۔ اگلے لمحے زرام نے اس کی آنکھوں میں اپنی سرد گہری نگاہیں جما دی۔ اس کی آنکھوں کی سردی نے اس کے وجود میں کپ کپی طاری کی۔ تمہیں میرے سامنے سوچ سمجھ کر ہر حرکت کرنی چاہیے، میں کب کیا کر جاؤں اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگلی بار میرے سامنے تمیز کے دائرے میں رہنا۔ وہ لمحہ میں اسے زمین پر پٹک گیا۔ اسے نہ جانے کیوں لگا تھا وہ ایک اچھا انسان ہو سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑوا کر وہ پیچھے ہٹی۔ میں تمہاری عزت کروں گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ تم ابھی مجھے جانتے ہی کہاں ہو، اور دوسرا، میں جو بھی کروں اور جو بھی کہوں تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، گھٹیا انسان۔ وہ نہ جانے کیوں اس کے رویے پر اس قدر بھڑک اٹھی۔ اسے سمجھ بھی نہ آیا وہ کس قدر تلخ اور برے انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آخری بات پر زرام کی پیشانی پر بے تحاشا بل پڑے۔ اچانک ہی وہ اس کی جانب بڑھا، اپنے قریب اسے آتا دیکھ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ جب وہ اس کو بازوؤں سے پکڑ کر پیچھے دیوار سے اسے پن کر گیا۔ سن شائن، تمہیں علم ہی کہاں ہے، تم کس کے سامنے کھڑی ہو؟ تمہیں جب میری حقیقت سے روشناس کروا دیا گیا تو میرے سامنے کھڑے ہونے کی تم میں جرأت نہ رہے گی۔ اگلی بار اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر زبان سے ادا کرنا، ورنہ مجھے لمحہ نہیں لگے گا تمہاری بولتی ہمیشہ کے لیے بند کروانے میں۔ اس کی سخت گرفت میں مچلتی وہ اس کی سرد آواز پر دل کی تیز ہوتی دھڑکن نہ سنبھال پائی۔ تم ابھی زرام ارکان سے واقف ہی کہاں ہو؟ وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ وہ اس کے پیچھے ہٹتے ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جانتی ہوں تم ایک گھٹیا اور قاتل شخص ہو، جو نہایت ہی بے رحم اور سنگ دل ہے۔ یا پھر تم جیسے مونسٹر کے پاس تو دل بھی نہیں، تم تو ایک ڈیول سے بھی بدتر ہو۔ مجھے آئندہ ہاتھ مت لگانا، تم واقعی بہت برے انسان ہو۔ مجھے نفرت ہے تم سے، میرے سامنے مت آنا ورنہ میں جان لے لوں گی تمہاری۔